بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 125، 126، 127 اور 128 کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ تو دوستو، کفار اور مشرکین کے مذاہب کا باطل ہونا بیان کرنے کے لیے ایمان والوں کا بیان کیا گیا، اور اب ایمان والوں کے امام و پیشوا اور قائد و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھا دین تو تابع فرمان مسلمانوں کا ہے جو اس اطاعت و اخلاص اختیار کرے اور دین ابراہیم کی پیروی کرے جو کہ دین اسلام کے موافق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و ملت سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور دین محمدی کی خصوصیات اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کی ابتدا کرنے سے شریعت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت پر فخر کرتے تھے۔ آپ کی شریعت اس سب کو مقبول تھی اور شریعت محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ تو دوستو، خلط کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا۔ یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائے جاتے تھے۔ تو دوستو، آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی اس سے خارج نہیں۔ یہاں علمی افادے کے طور پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کی ایک عبارت پیش خدمت ہے۔ فرماتے ہیں، علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے بھی یہ معنی نہیں کہ اس کا علم قدرت ہر جگہ متقیمین ہے۔ جگہ یا طرف میں ہونا جسم و جسامیت کی شان ہے، اور اس کی صفات اس سے بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن، موجود، عرض یا قدیم اسے معلوم ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت ہے۔ اسی طرح 127 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتوے مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقررہ کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ شان نزول اس آیات کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کا مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آیات سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال اور جمال ہوتی تو اس سے تھوڑا مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان حادثوں سے منع فرمایا۔ تو اگلی سورت آیت
128 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کے معنی ہے، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے، دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا، اور تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو دوستو، قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے۔ اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پینے کو نہ دے، یا اس میں کمی کرے، یا مارے، یا بد زبانی کرے، اور راز یعنی منہ پھیرنا، یہ کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لے۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور وہ اپنے کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کی اس بیوی سے اچھا برتاؤ بے تکلف کرے۔ یہ نہیں کہ عورت کی قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ عورت و مرد کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض عورتوں میں جائز ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق دینا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔